السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو سوسائٹی، آج کل جو دور جا رہے ہیں، جو کرنٹ حالات جا رہے ہیں، عموماً میں بھی شادی شدہ ہوں، صحیح ہے نا۔ میں عموماً بیٹھتا ہوں اپنے جاننے والوں میں، جان پہچان والوں میں، صحیح ہے نا۔ عموماً میں مردوں کو دیکھتا ہوں کہ بیوی کی نا کہہ رہے تھے یار بیوی نے یہ کیا، بیوی نے وہ کیا، ذہنی طور پہ ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں۔ کہتے ہیں یار زندگی کا ساتھی اچھا ہو تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ یقین جانیں، میں انہیں کہتا ہوں یار درگزر کیا کرو، درگزر کیا۔ کہتے ہیں یار کہاں تک کریں، کہاں تک کریں، کہاں تک اس کان سے سنیں، اس کان سے نکال دیں۔ پھر مسئلے آج کی سوسائٹی میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی سوسائٹی میں مسئلے نہیں ہیں۔ میں عورتوں سے کہتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے مرد کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچے اس مرد کو؟ آپ دیکھیں، بیوی ہمیشہ سجی سمری بیٹھی ہوگی پیچھے، مرد اجڑا ہوا ہوگا آگے جو موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا، کار چلا رہا ہوگا۔ بیوی کی ڈریسنگ مرد سے اچھی ہوگی۔ میں نے عموماً سنا ہے کہ یار، میں انہیں کہتا ہوں یار تم اپنے پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یار اپنے پہ خرچ کریں تو بیوی بچے رہ جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی میں خود ایسا ہی ہوں، میری مسز بھی مجھے کہتی ہے کہ آپ اپنے پہ خرچ کیا کریں، تو میں اسے ہی کہتا ہوں یار اگر اپنے پہ خرچ کروں گا نا تو تم لوگ رہ جاؤ گے۔ ایک اچھا حاکم اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو درویش رکھتا ہے، لیکن اپنی رعایا پہ اچھا خرچ کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری رعایا اچھی نظر آئے، اچھا پہنا ہوا ہو، اچھا کھا رہے ہوں، صحیح ہے، سکون میں ہوں۔ یہ ایک اچھے حاکم کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو میں نے عموماً مردوں کو دیکھا ہے وہ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں میری بات، اگر مرد نشئی نہیں ہے نا، عیاش نہیں ہے، اب بے شک اس کی 4 شادیاں کیوں نہیں ہیں، اگر نشئی نہیں ہے، عیاش نہیں ہے، تو یقین جانے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں اس میں کوئی برائی نہیں، بے شک اس کی 4 شادیاں ہیں، اجازت ہے اسلام۔ اور کہیں کوئی نکاح گیا، اللہ پاک نے حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش پہ پڑھایا۔ کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا باقی ازواج سے اجازت لے لو؟ کوئی نہیں، کوئی اجازت نہیں، اور کوئی گناہ نہیں کیا مرد نے۔ وہ اگر جناب علی عیاشی کرے، صحیح ہے نا، اور زنا کرے، ٹھیک ہے نا، تو کیا وہ صحیح ہے؟ اب بیوی نہیں ہے اس کی دوسری کوئی، تیسری بیوی کوئی نہیں اس کی، لیکن وہ عیاش ہو گیا۔ تو عورتوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا میاں عیاش نہیں ہے، صحیح ہے نا، اس نے نکاح کیا ہوا ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر یاد رکھیں، اگر آپ کا میاں عیاش نہیں ہے اور وہ فضول خرچ اور نشے نہیں ہے تو اس کی قدر کریں، صحیح ہے نا۔ اور ایگزیکٹ میں مردوں کو یہ کہوں گا، اگر آپ کی بیوی کردار کی پاک ہے اور زبان دراز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی قدر کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن معذرت، میں نے سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ آج کل کی عورت بہت بولتی ہے مرد کے آگے، مرد تھک جاتا ہے۔ مرد کہتے ہیں یار ہم نہیں چاہتے ہماری بیویاں باہر نکل کے کام کریں، ہم نہیں چاہتے ہماری بیویاں اس ذلت سے گزریں جو ذلت ہم ان کے لیے جھیلتے ہیں۔ 50 بندوں سے سنتے ہیں، گھر میں جا کے پھر ذلیل ہوتے ہیں بیوی سے کہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، یوں نہیں کیا۔ کہتا ہے یار دنیا سے تھک کے جا رہے ہیں گھر میں سکون کے لیے، اور پھر آگے سے اگر بیوی بھی ایسے ہی الفاظ بولے، جسے کہنا تو یہ چاہیے کہ آپ آ گئے ہیں، چلے آئے، گھر میں بیٹھے ہیں، دنیا سے تھک کے آ رہے ہیں، سکون کریں، اب بتائیں آپ نے کھانا کیا ہے؟ میرے پاس یہ موجود ہے، میرے پاس پودینے کی چٹنی موجود ہے، صحیح ہے نا، میرے پاس سرکہ موجود ہے، ان میں سے جو چیز آپ کو پسند ہے، میں نے آج گھر میں دال بنائی ہے، میرے پاس یہ موجود ہے، انڈے پڑے ہیں، میں وہ فرائی کر دوں گی، آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کوئی موٹی چیزیں نہیں گنوائیں، کوئی میں نے پیزا برگر نہیں گنوائے، کوئی میں نے مرغ مسلم نہیں گنوائے۔ اتنا تو کہہ سکتی ہے نا عورت، آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا اپنے میاں کو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بجا کریں، آپ ہمارے بینیفٹ، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے کل کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں آج کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ کل کے لیے سوچ رہے ہیں۔ عورت اتنا بھی نہیں کہتی، کمیاں کوتاہیاں مرد۔ میں نے کتنے ایسے مرد دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یار دل چاہتا ہے کہ بس خودکشی کر لیں، لیکن کیا کریں، یہ بیوی بچے رل جائیں گے یار، یہ بیوی بچے رل جائیں گے۔
دل نہیں چاہتا گھر جانے کو، لیکن کیا کریں، جانا ہے، صحیح ہے۔ تو بیویوں کو چاہیے ایسے میاں کی قدر کریں، مت بولیں ان کے آگے، جنہوں نے آپ لوگوں کو بچا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں چٹنی کھا لیں گے، تمہیں گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جو ذلت ہم روزگار کے لیے برداشت کرتے ہیں، اپنے باس کی سنتے ہیں، جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں سنتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو گاہکوں سے سنتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تم بھی سنو۔ تو اس نے تو تمہیں ملکہ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو کم سے کم ملکہ تو بنو، اس کو ایڈمٹ تو کرو، اس ملکہ بننے کو ہضم تو کرو کم سے کم۔ اس مرد کی قدر یاد رکھیں، جس عورت کا میاں اس سے نہ خوش ہے نا، اب وہ چاہے تہجد گزارے کیوں نہیں ہے، اگر وہ ایسی دنیا سے چلی گئی عورت کو، اس کا میاں اس سے راضی نہیں ہے، یا اس کا میاں ایسی دنیا سے چلا گیا کہ وہ عورت سے راضی نہیں تھا اپنی سے، اور اب وہ عورت اسے راضی کر نہیں سکتی کہ وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، صحیح ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے ایسے مرد میں کوئی کمی نہیں ہے اگر وہ عیاش نہیں ہے اور نشئی نہیں ہے، اور اپنی کمائی میکسیمم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے نا، تو میرا خیال اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اس کی قدر کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک نعمت دے رکھی ہے، جو خود تو بارش برسات دھوپ چھاؤں گرمی سردی جھیل رہا ہے باہر، لیکن یہ سوچ کے سکھی ہو جاتا ہے کہ میرے بھی بچے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں، چھت کے نیچے بیٹھے، ان کی قدر کریں، یہ گھر میں آئیں تو ان کی قدر کریں، ان کو سکون دیں، گھر میں سکھ دیں۔ فارورڈ ضرور کیجیے گا، اگر کوئی بات میری ناگوار گزرے تو معذرت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے، اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے، اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے۔